لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں 13 رجب المرجب کی مبارک تاریخ کی مناسبت سے سرکار حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں ان کے جد بزرگوار امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک تاریخ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ آپ ابو الائمہ ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق جو امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے، اور اللہ نے جنہیں اس امت کا نگہبان مولا امام مقرر کیا تھا، پیغمبر اکرم کے بعد وہ سلسلہ امیر المومنین ہی سے شروع ہوتا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام پر ختم اور تمام ہو جاتا ہے۔ یوں تو فضائل و کمالات کے لحاظ سے سارے ائمہ ہمارے یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیات پروردگار عالم نے امیر المومنین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت ساری مناسبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ چاہے پہلی رجب کی تاریخ ہو، یا 3 رجب ہو، 5 رجب، 10 رجب، 13 رجب، 15 رجب، 22 رجب، 26 رجب، 27 رجب اور 28 رجب۔ یہ تاریخیں اپنے اندر مناسبتیں رکھتی ہیں۔ خاص طور پر اس مہینے کی جو سب سے مبارک تاریخ ہے وہ ہے 27 رجب کی تاریخ، جو پیغمبر اکرم کی بعثت کی تاریخ ہے، اور دعاؤں کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں شب بعثت کے بھی اعمال آپ کو ملیں گے اور روز بعثت کے بھی اعمال ملیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل میں ہوئی تھی، یعنی آپ پیغمبر اکرم سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی خصوصیت اور فضیلت صرف امیر المومنین کو حاصل ہے کہ آپ کی ولادت تمام شیعہ و سنی کتابوں میں جو روایات موجود ہیں اس کی بنا پر خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں ہوئی، درمیان کعبہ میں ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو آپ کی مادر گرامی ہیں، محسن اسلام حضرت ابو طالب جو آپ کے پدر بزرگوار ہیں، ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی ایمان کی کمال کی منزلوں پر فائز تھیں، اور حضرت ابو طالب بھی یقینی طور پر مومن کامل تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو پیغمبر اکرم کے لیے یقیناً اللہ کی طرف سے، یوں تو حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد کے آپ لخت جگر تھے، لیکن ماں باپ کے علاوہ پیغمبر اکرم کے لیے بھی امیر المومنین کی ذات ایک نصرت کرنے والے اور مدد کرنے والے کی ذات رہی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نصرت پیغمبر سے منہ نہیں موڑا، کبھی نصرت پیغمبر سے انحراف نہیں کیا، شروع سے آخر تک آپ پیغمبر کا ساتھ دیتے رہے، اور حکم پروردگار سے پیغمبر اکرم کے بعد اللہ نے آپ کو اسی طریقے سے ولایت عطا فرمائی جس طرح پیغمبر کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام
ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا اقرار کسی نے نہیں کیا ہے اور کوئی اس کا منکر ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں اسی کا عمل قبول ہوگا جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والا اور تسلیم کرنے والا ہو۔ لیکن میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے یہ بات واضح کر دوں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ولایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حق حکومت ہی کو ولایت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جسے حاکم بنایا گیا ہے، جو حکومت کا حق رکھنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ جو پیغمبر کو ولایت اپنے زمانے میں حاصل تھی، وفات پیغمبر اکرم کے بعد یہی ولایت امیر المومنین کو، یعنی وہی حق حکومت اللہ کی طرف سے حاصل رہا، اور اس امیر المومنین کے بعد پھر یہی ولایت امام حسن، پھر امام حسین، اور یہ سلسلہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ خداوند عالم اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب یہ بھی ہمارے یہاں جو بھی اس طرح کی خوشیوں کی تاریخیں آتی ہیں، معصومین علیہ السلام کی ولادت تاریخیں آتی ہیں، یقینی طور پر ہمیں خوشی منانا چاہیے، خوشی منانے کا حق بھی ہے، ہمیں جشن منانا چاہیے، محفلیں کرنا چاہیے، نظر و نیاز کا اہتمام۔ اطعام مومنین کو کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے اور مولا سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اب اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم صرف مولا کو مان رہے ہیں یا مولا کی بھی مان رہے ہیں۔ حقیقت میں اصل ماننے والا اور چاہنے والا اور محبت کرنے والا وہی ہے جو صرف ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی بات سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ نے جن کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا اور جن کے اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں وہ ماننا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کا شمار ولایت امیر المومنین کی کو قبول کرنے والوں میں ہو سکے، ان کے شیعوں میں ہو سکے، اور ان حضرات کی ہمیں شفاعت پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔